اچھا جی، تو آج ہم نے یہ والی غزل کرنی ہے، غزل نمبر 3، جو کہ جس کا ٹائٹل ہے غم ہے یا خوشی ہے تو۔ اور یہ جو لکھی ہے غزل، یہ شاعر ناصر کاظمی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو شاعر جو ہے ناصر کاظمی، پہلے شعر میں، یہ جو فرسٹ شعر ہے، وہ اصل میں انہوں نے اپنے اس غزل میں اپنی شاعری میں عشق اور محبت اور درد و رنج اور انسانیت کے جذبات کو پیش کیا، کہ اس میں پیش کیا انہوں نے۔ تو وہ اپنی اس شاعری کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو عشق کا جذبہ ہے وہ بہت گہرا ہے اور وہ بہت سچا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو عشق ہوتی ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے، انسان وہ ایک نعمت کی طرح اس کو پیش کرتے ہیں، جو انسان کی زندگی کو ایک نیا معنی دیتی ہے۔ تو اگر ہم پہلے شعر کو دیکھیں تو یہ جو شعر ہے یہ عشق مجازی کے معنوں میں لیا گیا ہے، اور اس میں شاعر بیسیکلی اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، تو میرے لیے غم کا باعث ہے یا خوشی کا، لیکن تو مجھے ہر حال میں قبول ہے، کیونکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ یعنی وہ شاعر کہہ رہے کہ میرا جو محبوب ہے، وہ میرے لیے چاہے غم کا باعث بنے یا چاہے خوشی کا باعث بنے، لیکن میں چونکہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو وہ میرے لیے میری زندگی کی مانند ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہو، اور میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میری زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ذات سے چاہے مجھے غم ملے یا چاہے مجھے خوشی ملے، لیکن تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جو سیکنڈ شعر دیکھنا ہے، سیکنڈ شعر بھی لکھا ہوا ہے: آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو اس شعر میں بھی شاعر ناصر کاظمی جو ہیں وہ عشق اور محبت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے عشق کا جذبہ دکھا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے جو محبوب ہیں اس کو بھی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ جو آفتوں کا دور ہے، آفت کہتے ہیں کسی مصیبت کو یا مشکل کو یا پریشانی کو، اور دور کہتے ہیں وقت کو۔ تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی یا کٹھن وقت آیا، تو اس وقت میں تم میرے لیے سکون کا باعث تھے۔ چین کی گھڑی ہے تو یہاں پہ چین سے مراد سکون ہے۔ تو یہاں پہ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہ رہے کہ جب بھی میری زندگی میں دکھ آئے، غم آئے، پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئی، تو اس دور میں میرا جو محبوب تھا صرف وہی میرے لیے خوشی کا باعث تھا، اور وہی میرے خوشی کا ذریعہ تھا۔ تو جب بھی میری لائف میں، میری زندگی میں مشکلات آئیں، تو ان مشکلات میں جو ایک چیز تھی جو میرے لیے خوشی کا باعث بنتی تھی، وہ میرا محبوب تھا۔ پھر نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ شعر میں شاعر کہہ رہے: میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ تیسرے شعر میں شاعر اپنی محبت اور عشق کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے محبوب سے اس شعر میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جب میں ہر طرف اندھیرے سے گھرا ہوا تھا، تو اس اندھیرے میں جب مجھے روشنی کی ضرورت تھی، تو تم میرے لیے روشنی کی مانند تھے۔ یعنی کہ وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم میرے لیے مشکلات کے اندھیرے میں جو ایک رات ہوتی ہے، اس رات میں تم میرے لیے چوتھویں کے چاند کی مانند تھے۔ اب چوتھویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل چاند ہوتا ہے، اور اس سے جو اندھیری رات ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو شاعر اس کو یہ کہہ رہے کہ تم میری رات کا چراغ ہو، چراغ مطلب جو روشنی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ رات سے مراد کیا ہے؟ رات سے مراد شاعر کی ہے کہ جب میری زندگی میں اندھیرا تھا، یا جب میری زندگی میں مشکلات تھیں، یا جب میں پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، تو میری زندگی میں جو روشنی تھی، اس اندھیری رات میں جو روشنی کرنے کی وجہ تھی، وہ تم تھے، اور تم ہی میرے لیے خوشی کا باعث ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن تمہاری روشنی کی وجہ سے اب مجھے سکون سے نیند آتی ہے۔ سیکنڈ شعر میں جو شاعر کہہ رہے ہیں نا کہ میری نیند بھی ہے تو وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا جو تھا وہ مجھے ڈراتا تھا، یا میں پریشانیوں میں تھا، تو اس رات کے اندھیرے میں تم میرے لیے چوتھویں کے چاند کی طرح تھے۔ جس طرح چوتھویں کا چاند جو ہے وہ رات میں روشنی دکھاتا ہے، راستہ نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ڈر کی وجہ سے یا اندھیرے کے ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، تو تم میرے لیے چونکہ روشنی کا باعث تھے، تو اب تمہاری وجہ سے مجھے سکون کی نیند آتی ہے۔ پھر شعر نمبر 4: میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ رت کہتے ہیں موسم کو۔ تو اس میں بھی شاعر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری مثال جو ہے وہ موسم خزاں کی ہے۔ موسم خزاں یعنی جس طرح خزاں کا موسم آتا ہے، آٹم سیزن، جس میں پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور ہر طرف ایک خاموشی اور اداسی چھا جاتی ہے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ میری مثال ایک خزاں کی شام کی طرح ہے۔ میں ایک پریشان حال یا غموں سے گھرا ہوا اور مشکلات سے گھرا ہوا شخص ہوں۔ جس طرح موسم خزاں کی جب کوئی شام ہوتی ہے تو وہ بالکل اداس اور ویران ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک اداس شام کی طرح ہوں، اور تم میرے لیے بہار کی طرح ہو، یعنی تم میرے لیے بہار کے موسم کی طرح ہو۔ جس طرح بہار میں پھول کھلتے ہیں، ہر طرف خوشی ہوتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہاری مثال میرے لیے بہار کے موسم کی طرح ہے، کیونکہ جب تم میری زندگی میں آئے ہو تو میری زندگی میں تمہارے آنے سے پہلے خزاں چھائی ہوئی تھی، لیکن جب تم میری زندگی میں آئے ہو تو میری زندگی میں بہار آ گئی ہر طرف۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب تم میرے لیے بہار کی مانند ہو، جبکہ میرا اپنا جو وجود تھا وہ ایک ایسے درخت کی طرح تھا جس کے سارے پتے جھڑ چکے تھے، لیکن جب تمہیں دیکھا تو پھر اس درخت پہ پھول ہی پھول کھلائے، جیسے کہ اس پہ بہار آ گئی ہو۔ پھر اگلے شعر میں، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کی تعریف ہی بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ محبت کو دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ بتا رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک محبت کا جذبہ ہی ہے جو ہم دوستوں کی دوستی کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستی کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو بہت پاک اور بہت صاف ہوتا ہے، اور اس سے انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے اور ایک دوسرے کے لیے جینے کے راستے نکلتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے تو وہ صرف دوستی نہیں ہے، بلکہ اس میں محبت بھی شامل ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو دوستی ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں، یا جو ہم دونوں دوست ہیں، تو ہمارے درمیان جو دوستی کی وجہ ہے وہ تم ہی ہو، اور وہ اپنے بیسیکلی محبوب کی تعریف بیان کریں اور اس سے عشق اور محبت کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی دوستی کا بھی اظہار کریں کہ جس طرح دو دوست ہوتے ہیں ان کی فیلنگز ایک دوسرے کے لیے، ان کا جذبے پاک صاف ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے بھی تمہارے لیے اسی طرح کے جذبے ہیں۔ پھر شعر نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اب اس میں وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میری تمام زندگی میں محبت جیسے جذبے کی کمی رہی ہے۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی، اپنے محبوب کی محبت میں ہی یہ کائنات تخلیق کی، اور تو انسان بھی اپنے محبوب کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ساری عمر میں ہے جو ایک کمی ہے وہ ایک تمہاری ہے، کہ میں تمہیں حاصل نہیں کر سکا، مجھے تم سے محبت تو تھی لیکن وہ بغیر کسی مطلب کی تھی۔ تو مجھے جو ساری عمر افسوس رہے گا وہ یہ افسوس رہے گا کہ میں تمہیں حاصل نہیں کر سکا، یا میں تمہیں پا نہیں سکا، تو میری زندگی میں صرف تمہاری ایک کمی رہ گئی ہے۔